بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز اخبارات پر نظر پڑی تو ایک خبر نظر سے گزری۔ اسلام آباد کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی خبر تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور اخبار کھولا تو اس میں بھی وہی خبر تھی۔ خیر سرخی دیکھی، خبر کی تفصیل تو نہیں پڑی۔ آج جب میں آیا وہی خبر میری نظر سے آج پھر گزری۔ ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اردو اخبار میں بھی وہ خبر شائع ہوئی ہے۔ تو میں اس خبر کی تفصیل پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو جب تفصیل دیکھی تو تفصیل اس کی کچھ اس طرح سے تھی کہ اسلام آباد کے سیکٹر F17 میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے CDA کو منتقل شدہ عوامی مقاصد کے لیے مختص پلاٹ اسلام آباد کے ایک معروف کاروباری شخصیت کو فروخت کر دیا۔ یعنی کہ یہ وہ پلاٹ تھا جو یہ سوسائٹی اس سے قبل CDA کو عوامی مقاصد کے لیے دے چکی تھی، مختص کیا ہوا تھا انہوں نے عوامی مقاصد کے لیے۔ تو وہی انہوں نے اسلام آباد کی ایک کاروباری شخصیت کو دوبارہ فروخت کر دیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا غلطی سے ہوا یا جان بوجھ کر اس ہاؤسنگ سوسائٹی نے یہ کیا، لیکن یہ ہوا۔ تو CDA کی جانب سے پلاٹ ٹرانسفر کے لیے NOC دینے سے انکار پر یہ معاملہ کھلا کہ یہ تو پلاٹ بیچ ہی نہیں سکتے۔ جس ہاؤسنگ سوسائٹی نے یہ پلاٹ NOC کے لیے کہا وہ تو اسے فروخت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک تو CDA ہے۔ تو وہ شہری جو تھا اسلام آباد کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا۔ اس کے ہائی کورٹ جانے سے عدالت نے دونوں فریقین کو طلب کیا اور 25 ستمبر کو دوبارہ تاریخ دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پلاٹ آپ کی ملکیت ہے، آپ وہ پلاٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اسی پلاٹ کو کسی تیسرے شخص کو دے دیتے ہیں یا دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح ہو گیا ہو، لیکن اس طرح بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتی۔ تو عدالت نے ان کو 25 ستمبر کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر محمد شعیب رزاق نے عدالت کو بتایا کہ میرے موکل نے اسپتال بنانے کے لیے سوسائٹی سے 667 مربع گز کا پلاٹ حاصل کیا۔ یہ تمام خبر جو میں بتا رہا ہوں یہ اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ یہ پلاٹ حاصل کیا، سوسائٹی نے CDA سے NOC کے لیے لیٹر جاری کیا، یعنی کہ پلاٹ فروخت انہوں نے کرنا تھا تو انہوں نے متعلقہ اس شہری کو اپنا لیٹر دیا کہ جا کے CDA سے آپ NOC لے آئیں۔ جب وہ شہری CDA کے دفتر میں پہنچا تو CDA نے بتایا کہ یہ پلاٹ عوامی مقاصد کے لیے مختص ہے اور سوسائٹی سال 2005 میں یہ پلاٹ ایک معاہدے کے تحت CDA کو ٹرانسفر کر چکی ہے، اس لیے یہ پلاٹ کسی اور کے نام منتقل نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پلاٹ ہولڈر نے دوبارہ سوسائٹی انتظامیہ سے رجوع کیا۔ اب یہاں اس بات پہ غور کیجئے کہ درخواست گزار کا جو وکیل ہے وہ یہ اخباری بیان نہیں دے رہا، بلکہ وہ عدالت کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہے، عدالت کو بتا رہا ہے کہ یہ پلاٹ اس کے موکل نے دوبارہ سوسائٹی انتظامیہ سے رجوع کیا، مگر انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا، جس کے بعد اسلام آباد کی وہ معروف کاروباری شخصیت ہائی کورٹ جانے پہ مجبور ہوئی، انصاف کی طلبگار ہوئی اور
عدالت نے انہیں 25 ستمبر کو طلب کیا فریقین کو، اور اب یہ 25 ستمبر تک معاملات چلے گئے ہیں۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں اکثریت میں تو ایسی ہے، راولپنڈی میں بھی اس طرح ہے کہ بہت ساری نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم ہیں اور وہ جو ہیں غیر قانونی ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، اور ایک قانونی طریقے سے قائم ہاؤسنگ سوسائٹی اتنی بڑی مسٹیک کیسے کر سکتی ہے؟ اسلام آباد کی وہ معروف تجارتی شخصیت جو ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنا پلاٹ انصاف ملے گا انہیں اور وہ حاصل کریں گے اور اس پر ہاسپٹل بنائیں گے۔ یہ معروف شخصیت جو ہیں اسلام آباد کی، ان کی نیت ہاسپٹل بنانے کی ہے، اور یہ اچھی نیت ہے، ٹھیک نیت ہے، اور نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔